آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ بعض لوگ بہت ذہین بھی نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی بہت مادی وسائل بھی موجود نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی کامیاب زندگی گزارتے ہیں، ان کے دوسروں کے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں اور خود وہ اپنی ذات کے ساتھ بڑے آرام سے اطمینان سے رہتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا میل ملاپ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات کہ آپ ذہین ہیں تو آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، نفسیات کے اندر ہونے والی تحقیقات نے اس بات کو ثابت نہیں کی۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو بڑی کامیاب زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد طفیل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہم لوگ، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو اس چینل کے ویلاگز ملتے رہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف۔ انسانی زندگی میں بہت سی چیزیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، ان میں سے ایک انسان کی ذہانت ہے۔ ذہانت ایک ایسا موضوع ہے جس پر صدیوں سے تحقیق جاری ہے، اور کوئی 150 سال سے تو آپ کہہ لیں علم نفسیات میں ذہانت ایک بڑے اہم موضوع کے طور پر موجود ہے۔ خیال یہ تھا کہ ایک آدمی جتنا ذہین ہوتا ہے وہ اتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اسکول کالج میں بڑے اچھے نمبر لیتا ہے، عملی زندگی میں آتا ہے تو بڑی کامیابیاں حاصل کرتا ہے، لوگوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ لیکن پھر یہ پتا چلا کہ یہ ذہانت جو ہے اس کو ہم میئر کیسے کریں گے؟ تو ایک کانسیپٹ آیا جس کے بارے میں بہت سے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جسے آئی کیو، مقیاس ذہانت اردو میں کہتے ہیں، کہا جاتا۔ یہ جو آئی کیو ہے یہ ایک سادہ سا فارمولا تھا، اور یہ بچوں کا عام طور پہ میئر کیا جاتا تھا کہ ایک آدمی اپنی عمر کے اعتبار سے کتنا ذہین ہے۔ تو جو زیادہ ذہین ہے ان کا آئی کیو زیادہ ہے، جو کم ذہین ہے ان کا آئی کیو کم ہے۔ اس کے بڑے پھر سائیکولوجیکل ٹیسٹ بنے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ان کا آئی کیو بڑا ہائی ہوتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ زندگی میں وہ میزریبلی فیل ہو جاتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جن کا آئی کیو بہت ہی درمیانے درجے کا ہوتا ہے وہ زندگی میں بڑے کامیاب رہتے ہیں۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب کئی لوگوں نے دینے کی کوشش کی، لیکن اس میں ایک جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر چیز ہوتی ہے جسے ایموشنل انٹیلیجنس یا ای کیو کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ آپ کی ذہانت نہیں جو آپ کو کامیاب بناتی ہے، بلکہ آپ کا اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا اور انہیں بہتر انداز میں استعمال کرنا۔ جذبے انسانی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، بلکہ میں اپنے طلباء کو بتاتے ہوئے کہا کرتا ہوں کہ یہ جذبے ہیں جو ہماری زندگی کو کلرفل بناتے ہیں۔ اگر انسان میں جذبے نہ ہوتے تو اس کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ سکرین کی طرح ہوتی، خوشی، غمی، محبت، نفرت، حسد اور بہت سے جذبات جو انسان کے اندر ہیں، کچھ کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، کچھ کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، کس کو کہتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ہے، کچھ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیگیٹیو ہے، لیکن یہ ہے ہم سب میں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں یا ان جذبات کو قابو کر کے ان کی طاقت کو اپنی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے یہ ایک پرسن کی صلاحیت ہے کہ وہ کیسے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، کیسے ان سے آگاہ ہوتا ہے
ان کو سمجھتا ہے اور ان کے اپنی مرضی کے مطابق کام لیتا ہے۔ تو جسے ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، اس کے عام طور پر 5 ذیلی عوامل بنائے جاتے ہیں: سیلف اویئرنس، سیلف ریگولیشن، امپیتھی، ڈیسیژن میکنگ اور سوشل سکلز۔ پہلا جو فیکٹر ہے سیلف اویئرنس، اپنی ذات کی آگاہی، یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی یہ جانتا ہو کہ قدرت نے اسے کون سی صلاحیتیں دی ہیں۔ اچھا، اب اس میں ہم کہتے ہیں، اور اس کو ملٹیپل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے اس وقت۔ کنسیپچولائزیشن یہ ہے کہ 9 ذہانتیں ہیں جو ہم سب انسانوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن ان ذہانتوں کا کمبینیشن ہر فرد میں مختلف ہوتا ہے۔ تو اگر ہم سیلف اویئر ہو جائیں، اگر ہم جان لیں کہ ہمارے اندر کون سی 9 صلاحیتیں موجود ہیں، تو پھر ہم یہ فیصلہ کرنے میں زیادہ بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، کون سی لائن اختیار کرنی ہے، زندگی کی کون سی فیلڈ ہے جس میں ہم زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جو ہمارے ہاں ایک اندھا دھن چلتا ہے، ایک بھیڑ چال چلتی ہے کہ کبھی سب میڈیکل میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی سب انجینئرنگ کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، پھر سارے کامرس کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آیا کہ سارے جو ہے وہ کمپیوٹر کی طرف آگئے، اور اب سارے آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں، اے آئی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب یہ وہ باتیں ہیں جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہم اپنے بارے میں جانتے نہیں۔ اگر ہم اپنے بارے میں، اپنے بچوں کی ذات کے بارے میں جان جائیں تو ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم کیسے آگے چلیں گے۔ دوسری چیز ہے سیلف ریگولیشن، اپنی ذات کے اندر جو مختلف عناصر ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا، اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا، انہیں پراپرلی چلانا۔ غصہ ہم سب کو آتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ غصے کے حالت میں بھی اپنے حواس برقرار رکھتے ہیں اور بعض بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اب جو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ دوسروں کا تو نقصان نہیں کر پاتے، اپنا بہت نقصان کرتے ہیں۔ اور جو غصے میں بھی اپنے حواس کو قابو میں رکھتے ہیں، وہ زیادہ بہتر فیصلے کرتے ہیں، صورتحال کو زیادہ بہتر ہینڈل کرتے ہیں۔ تیسرا کمپوننٹ ہے امپیتھی، اسے ہم کہتے ہیں کہ دوسرے کے جوتوں میں اپنے پاؤں ڈالنا، یعنی بالکل اسی طرح محسوس کرنا جیسے ایک آدمی محسوس کرتا ہے جس کے اوپر کچھ بیتتی ہے۔ مثلا اگر آپ کے سامنے آپ کے ایک کولیگ بیٹھے اور آپ دونوں کے درمیان کسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے، اور آپ سمجھتے ہو کہ اس نے اس وقت جو کردار نبھایا ویسا نہیں نبھانا چاہیے تھا، تو ذرا ایک لمحے کے لیے آپ اس کی کرسی پہ بیٹھ کے دیکھو، اگر آپ اس سچویشن میں ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ شاید آپ یہ ریئلائز کر لیں کہ آپ بھی وہی کرتے جو اس نے کیا تھا۔ تو جب ہم دوسروں کے جذبات کو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ان پر بیت رہے ہیں، تو ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ دوسروں کو سمجھ سکیں، اپنے آپ کو سمجھ سکیں، اور دوسروں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ جو ہے ان کو بہتر انداز میں آگے چلا سکیں، جو ہماری معاشرتی زندگی کے لیے اور معاشرتی زندگی کو اچھی طرح چلانے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اینڈ ڈیسیژن میکنگ، ہم سب اپنی زندگی میں فیصلے کرتے ہیں۔ کیا ہم جذبات میں آ کے فیصلے کرتے ہیں؟ اکثر ہم فیصلے جذبے کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ جذباتی فیصلے عام طور پر درست نہیں ہوتے، کبھی کبھی درست بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر چانس ہوتا ہے کہ وہ درست نہیں ہو۔ تو اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، کسی مسئلے کے اوپر اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے کے، اس کے منفی مثبت پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس بات کا زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ہمارا فیصلہ درست ثابت ہو۔ اور آخری بات، سوشل سکلز، وہ صلاحیتیں جو ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ روابط قائم کرنے میں مدد دیتی۔ مثلا
اس میں کمیونیکیشن آ جائے گی، اپنی بات دوسروں تک پہنچانا، اس میں کانفلکٹ ریزولوشن آ جائے گا، وقتاً فوقتاً کشمکش، تصادم، خیالات کا، جذبات کا ہوتا رہتا ہے، مفادات کا کلیش ہوتا ہے۔ تو اس کنفلکٹ کی صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیسے صورتحال کو ہینڈل کرنا ہے، اور دوسری کئی صلاحیتیں ہیں جنہیں ہم اس ذیل میں رکھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ایک پرسن کے اندر کتنی ایموشنل انٹیلیجنس ہے اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ جو 5 کمپوننٹ ہم آپ نے بتائے، سیلف اویئرنس، سیلف ریگولیشن، امپیتھی، ڈیسیژن میکنگ اور سوشل سکلز، اگر یہ کسی فرد میں ہائی ہیں، اچھی ہیں، تو اس کی ایموشنل انٹیلیجنس ہائی ہوگی، وہ کامیاب زندگی گزارے گا، وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بنے گا۔ اور آخری بات، ضروری نہیں کہ سب لوگ یہ بہت اچھی ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ پیدا ہوں، اچھی بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس بلڈ کی جا سکتی ہے۔ اس میں نفسیات کے علم میں جو جدید تجربات ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم سکھا سکتے ہیں، ہم سیلف اویئرنس سکھا سکتے ہیں، ہم سیلف ریگولیشن سکھا سکتے ہیں، ہم امپیتھی سکھا سکتے ہیں، ہم ڈیسیژن میکنگ سکھا سکتے ہیں، ہم سوشل سکل سکھا سکتے ہیں۔ یعنی ایموشنل انٹیلیجنس وہ چیز ہے جو لوگ اپنے ساتھ لے کے پیدا تو ہوتے ہیں، لیکن جس کی اگر ٹریننگ کی جائے، جس کو اگر سکھایا جائے، سیکھا جائے، تو اس سے اس کو بہت بڑھایا جا سکتا ہے اور اس سے بہت اچھا کام لیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے آپ بھی یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کی سیلف اویئرنس کتنی ہے، سیلف ریگولیشن کتنی ہے، امپیتھی کتنی ہے، ڈیسیژن میکنگ کتنی ہے، آپ میں سوشل سکلز کتنی ہیں، اور ان کو کیسے گروم کیا جا سکتا ہے۔ اور یقینی طور پر اس کے لیے آپ کو مدد ملے گی کسی تجربہ کار ماہر نفسیات، سائیکالوجسٹ سے۔ تو ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو کانٹیکٹ